من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، اب یہاں لفظ علم آیا، لیکن علم کو آگے بیان کر دیا، یتلون کتاب اللہ ہے ویتدارسونہ بینہم۔ اس علم سے مراد علم فقہ نہیں ہے، اس علم سے مراد جو ہے، میں پھر بھی عرض کر رہا ہوں، علم حدیث نہیں ہے، اس علم سے مراد کتاب اللہ ہے۔ باقی چیزیں اس کے تابع ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے جتنی ضرورت ہے، ضروری ہے تو چاہیے، باقی وہ اپنی جگہ پر۔ آخر ایک شخص جو ہے قانون دان اگر نہیں ہے تو کیسے قانون کا نظام چلے گا؟ ماہرین قانون چاہیے، فقہا چاہیے، لیکن جس شے کا نام العلم ہے، جس شے کا یہاں تذکرہ ہو رہا ہے، وہ قرآن ہے۔ اس اعتبار سے ایک اور حدیث کے اندر الفاظ آئے ہیں تفقہ، یہ متفق علیہ روایت ہے، یعنی بخاری اور مسلم دونوں میں، اور اس کے راوی ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین وانا قاسم واللہ یعطی۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کا فہم عطا کر دیتا ہے۔ جو نوٹ کر لیجیے، علم اور فہم میں بڑا فرق ہے۔ علم معلومات کے ذخیرے کو کہتے ہیں، فہم اس کی حقیقت تک رسائی اس کو کہتے ہیں، بڑا فرق ہے۔ علم و فہم ہم بول دیتے ہیں جوڑ کر، لیکن یہ ڈائمنشن علیحدہ ہے۔ ایک شخص بہت بڑا عالم ہے، اس کے پاس معلومات کا ذخیرہ بہت بڑا، عالم ہے، بہت بڑا خزانہ ہے، لیکن اتلا ہے، سطحی ہے۔ ایک وہ ہے کہ جس کے گہرائی ہے، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان۔ یہ جو علم تفقہ اس کو کہتے ہیں، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین وانما انا قاسم واللہ یعطی۔ اور دیکھو، میں تو تقسیم کرنے والا ہوں، دینے والا نہیں ہوں، دینے والا اللہ ہے۔ تفقہ مانگو، اخلاص عمل مانگ، نیا گانے کوہن سے، شاہاں چہ جب گرب نوازن مدارا، مانگو اللہ سے۔ میں نہیں دے سکتا، میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کے لیے اس کی مشیت میں طے ہو جاتا ہے، میں تقسیم کر دیتا ہوں، دے دیتا ہوں، لیکن در حقیقت عطا کرنے والا اللہ ہے۔ اسی موضوع پر ایک اور حدیث ہے، یہ مسلم شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ سے، الناس کالمعادن کمعادن الذهب والفضة خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام اذا فقہوا۔ حضور فرماتے ہیں کہ لوگ جو ہے معدنیات کے مانند ہیں، جیسے سونے اور چاندی کی معدنیات ہوتی ہیں۔ معدنیات جب زمین میں ہیں تو صاف تو نہیں ہوتی نا، ان کے ساتھ امپیورٹیز ملی ہوتی ہیں، پھر آپ ان کو صاف کرتے ہیں، صاف کر کے پھر اگر سونے کی معدنیات تھی تو اس میں سے سونا نکل آئے گا، اور چاندی ہی کی تھی تو چاندی نکلے گی۔ چاندی سے سونا تو برابر نہیں ہو سکتا۔ تو انسانوں کی اللہ تعالیٰ نے ان کی استعدادات کے اندر فرق رکھا ہے، سب کی برابر استعداد نہیں ہے۔ کسی کو اگر رگڑیں گے، صاف کریں گے، مانجیں گے، وہ سونا بنے گا، کسی دوسرے کو رگڑیں گے، صاف کریں گے، وہ چاندی بن جائے گا۔ تو الناس معادن کمعادن الذهب والفضة خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام۔ بہت اہم حدیث ہے یہ۔ انسانوں میں سے جو لوگ جاہلیت کے دور میں اچھے تھے وہی اسلام میں بھی اچھے ہیں۔ یعنی اور سونے کی تھی، ابھی اس کے اندر جاہلیت لپٹی ہوئی تھی، اس میں جو امپیورٹیز تھیں، لیکن تھی تو سونے کی، اور جو ہے وہ سونے کی تھی، لہذا جاہلیت میں بھی وہ اچھے تھے، اس دور میں بھی وہ دوسرے لوگوں کی نسبت بہتر لوگ تھے۔ اسی طریقے سے جب وہ اور بنج گئے، صاف ہو گئے، سونا جو ہے دمکتا ہوا نکل آیا تو کیا کہنے، لیکن اس میں شرط کیا، اذا فقہوا، جبکہ وہ تفقہ حاصل کر لیں۔ اس کو میں نے خاص طور پر یہ لفظ آپ کو اس لیے نوٹ کیا ہے کہ جیسے میں نے کہا فہم، ایسے ہی تفقہ ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں ایک خاص علم جو ہے اس کا نام فقہ پڑ گیا، اور اس کی وجہ سے اصل تفقہ سے توجہ ہٹ گئی۔ جیسے ہمارے ہاں تصوف کی اصطلاح آ گئی جو نہ قرآن کی ہے نہ حدیث کی ہے۔
قرآن اور حدیث کی اصطلاح احسان وہ پیچھے چلی گئی۔ احسان کے معنی ایک ہی رہ گئے، کسی پر بھلائی کرنا، کسی سے نیکی کرنا، کسی کی ضرورت پوری کرنا، کسی کی مشکل دور کر دینا، نہیں۔ احسان کے معنی ہے خوب سے خوب تر بننا، اپنے اسلام میں خوبی پیدا کرو اور خوبی پیدا کرو اور خوبی پیدا کرو، اپنے اسلام کو اور چمکاؤ اور دمکاؤ، یہ احسان ہے۔ اس اعتبار سے تفقہ جو ہے وہ دین کے فہم کو کہتے ہیں۔ یہ قانون اپنی جگہ ہے، اس کی اپنی ضرورت ہے، میں نے ابھی عرض کیا ہے، اور پچھلی اپنی تقریر میں نے عرض کیا تھا کہ جب اسلام ایک ریاست کے دور میں آ گیا تو اب قانون کی ضرورت پیش آ گئی، لہذا ساری توجہ ہو گئی فقہ اور حدیث کے اوپر، قرآن مجید کے اوپر توجہ نہیں رہی۔ یہ ایک موضوع تھا جس پر پچھلی مرتبہ میں گفتگو کر چکا ہوں۔